موجود ہیں چیئرمین آباد محمد حسین بخشی صاحب. تھینک یو سو مچ بخشی صاحب, ہمارے ساتھ آپ ہیں اور اس صورتحال پہ جاننا چاہتے ہیں. بتائیے گا پراپرٹی خریداری پر جو عائد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے ختم کرنے کی تجویز ہے, یہ کتنی فائدہ مند ثابت ہوگی اور ریئل اسٹیٹ اور تعمیراتی شعبے کو کیا اس سے فائدہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدف آپ کا شکریہ اینڈ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ایٹ یور شو. دیکھیے ایف ای ڈی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی پچھلے سال بجٹ میں لگی تھی اور یہ 3 سے لے کے 6% 7% تھی اور عموماً یہ لگتی ہے ان مٹیریل پہ جس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے, جیسے ٹوبیکو ہو, الکوہول ہو, جو کسی انڈسٹری میں بنتی ہو. ہم لوگوں نے اس کو کورٹ میں بھی چیلنج کیا تھا بٹ الحمدللہ گورنمنٹ نے خود ریئلائز کیا کہ یہ غلط ہے اور کوئی کلیکشن بھی نہیں ہوا خاص, تو انہوں نے واپس لے لی. دوسرا جو مثبت, یہ دس از دا فرسٹ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. دوسرا کام جو کیا ہے انہوں نے 236K کا ٹیکس, یعنی اگر جب میں پراپرٹی خریدتا ہوں سو وہ میرے پہ اگر 3, 4 یا 4.5% تھا, اس میں تقریباً اگر جس پہ 3 تھا اس کو 1.5 کر دیا, 4 تھا اس کو 2.5 کر دیا اور 4.5 کو 3 کر دیا. سو یہ ایڈوانس ٹیکس تھا جو مجھے میرے ریٹرن میں ایڈجسٹیبل تھا. سو انہوں نے وہ مجھے چونکہ اپ فرنٹ بہت پیسے دینے پڑ رہے تھے, سو اب انہوں نے یہ سہولت کر دی ہے کہ مجھے اپ فرنٹ پیسے نہیں دینے پڑیں گے. ایٹ دا ٹائم آف فائلنگ آف ریٹرن جو میری ٹیکس لائبلٹی ہے مجھے کلیئر کرنی پڑے گی. یہ بھی ایک اچھا اسٹیپ ہے اور رائٹ ڈائریکشن میں. تیسری جو انہوں نے ایک مثبت بات کی ہے, انہوں نے کی ہے کہ جو مارٹگیج فائنانس کرتا ہے اور اس کی جو انسٹالمنٹ دیتا ہے اس کو ٹیکس کریڈٹ ملے گا. یعنی آپ جیسے پروفیشنل لوگ جو تنخواہ سے اپنے پیسے کماتے ہیں, مارٹگیج سے مکان خریدتے ہیں, انسٹالمنٹ پہ خریدتے ہیں, تو 3 سال پہلے یہ الاؤ تھا کہ وہ جو انسٹالمنٹ آپ پے کرتے ہیں اس کو ایکسپینس آؤٹ کر سکیں اپنے ٹیکس میں. وہ بیچ میں ختم کر دیا تھا, اب انہوں نے دوبارہ الاؤ کر دیا ہے کہ وہ اس کو ایکسپینس آؤٹ کریں. یہ بھی ایک پازیٹیو چیزیں ہیں. لیکن بخشی صاحب وہ جو انسٹالمنٹ ہوتی ہیں وہ اتنی ان ریئلسٹک ہوتی ہیں مڈل کلاس طبقے کی. اگر میں بات کروں تو ہم باہر جو ایک سسٹم دیکھتے ہیں وہاں تو 20 سال 15 سال تک کے ٹائم فریم میں پھر ان کو مارگیج سسٹم میں لوگوں سے جو ہے ان کو انسٹالمنٹ دی جاتی ہیں. تو اس پر بھی نظر ثانی کی جا سکتی تھی آپ کے خیال میں؟ جی بخشی صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ اچھا بخشی صاحب سے ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا, کنسٹرکشن سیکٹر کی بھی اگر بات کی جائے نا تو اس میں بھی کچھ فگرز کے اوپر ایک ذرا نا انسرٹینٹی سی ہے مجھے, جو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. اب دیکھیں آپ کے بجری کی سیل گری, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سریا گرا, ٹرانسپورٹیشن نیچے آئی, لیکن دین اگین اگر مجموعی طور پر کنسٹرکشن سیکٹر کی بات کی جائے تو انڈسٹری 6 پوائنٹ سمتھنگ کے فگر سے ایکسیڈ کر گئی, بومنگ نظر آ رہی ہے. تو دس از سم تھنگ وچ آئی کوڈ ناٹ کمپریہینڈ. اور میں یہ بخشی صاحب سے بھی سوال کروں گا کہ ذرا جو فگرز کی اوتھینٹسٹی ہے اس کے اوپر بھی ذرا ان کا کمنٹ چاہیے. بٹ دین اگین مارگیج سسٹم از اے ویری گڈ انیشیٹو ایف اگر اس کی جو انسٹالمنٹس ہیں وہ ریئلسٹک ہوں اور وہ پیبل, ٹائم فریم اچھا ہو. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اگر ہم ویسٹ کے مقابلے میں اگر ہم مارگیج سسٹم یہاں پہ انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں تو پالیسیز بھی ویسی ہی ہونی چاہیے. وہاں پر 15 سال 20 سال کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اور جو انسٹالمنٹس ہوتی ہیں وہ بہت کنوینئنٹ ہوتی ہیں, وہ پیبل ہوتی ہیں. ہمارے کیا ہوتا ہے 6 مہینے کا ٹائم, میکسیمم 1 سال کا ٹائم. اس ٹائم فریم میں پھر آپ جب ان سے انسٹالمنٹ 3 مہینے بعد بھی مانگتے ہیں تو کبھی وہ 36 لاکھ مانگی جا رہی ہے, کبھی 50 لاکھ مانگی جا رہی ہے. تو وہ ان ریئلسٹک ہے مڈل کلاس طبقے کی میں بات کروں تو. اور دوسرا یہ کہ تعمیراتی شعبے میں جو خام مال ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت سارے ایسے آئٹمز ہیں جس میں ریلیف دیا گیا ہے. سو کیا حکومت اس طرف غور کر رہی ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ ہے, جو کنسٹرکشن کا کاروبار ہے, اس میں مزید ریلیف دے کر اس کو پھر آگے بڑھایا جائے؟ بالکل. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ڈالر کی جو قیمت ہے اس میں بھی استحکام ہے, ایکسچینج ریٹ ٹھیک ہے. تو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اب کیا اپرچونٹیز ہیں پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں, پاکستانی کنسٹرکشن سیکٹر میں انویسٹ کرنے کے لیے, اور وہ کیا فیصلے کر سکتے ہیں, اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. بٹ دین اگین جو مارگیج کی ہم بات کر رہے تھے اور وہ بات ہو رہی تھی مڈل کلاس طبقے کے لیے. اب مڈل کلاس طبقہ وہ ہے کہ جو محض 70,000 سے 1.5 لاکھ, چلے بہت ہی اگر ہم ایک جمپ کریں تو 2 لاکھ تک کماتے ہوں گے ایوریج منتھلی. اور اب دیکھیں اس زمانے میں گھر بنانا اس تنخواہ میں ایک خواب ہی ہے.
پہلے آپ اگر اپنے ایلڈرلی آپ ان سے بات کریں, اپنے گھر میں دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو بتایا جاتا ود ان سیلری اپنی تنخواہ کے اندر گھر بنا لیا جاتا تھا. یس تو ہمارے ساتھ محمد حسن بخشی صاحب موجود ہیں اور ان سے اس تمام صورتحال پر بات کرتے ہیں. بخشی صاحب, یہ جو ابھی ہم ذکر کر رہے تھے ریئل اسٹیٹ کا, انڈرسٹینڈیبل, ٹھیک ہے, مارگیج کے بارے میں بھی آپ نے بتایا, بٹ مائی کوشچن از کہ اگر ہم کنسٹرکشن سیکٹر کی بات کریں, تعمیراتی شعبے کی بات کریں, وہاں پر جو فگرز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں ان کی اوتھینٹسٹی پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کہ اب دیکھیں بجری گری, اس کے بعد سریا گرا, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن بھی نیچے آیا, بٹ جو کنسٹرکشن سیکٹر کا جو مجموعی جو اس کی ریشو تھی وہ 6 پوائنٹ سمتھنگ سے ایکسیڈ کر گئی, وہ ہمیں بتایا گیا کہ بوم کر رہی ہے. I have my doubts on these figures. مجھے نہیں لگتا یہ فگرز صحیح, کیونکہ میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں تو آن گوئنگ پروجیکٹ تھرو آؤٹ پاکستان 60 to 70% اس وقت رک چکے ہیں, اسٹالڈ ہیں, اور نئے پروجیکٹ بہت کم آ رہے ہیں. سو مجھے نہیں پتا یہ 6.6% کا فگر کہاں سے آیا ہے, کس نے دیا ہے. I have my doubts and I reserve my comments. اچھا ایک چیز بتائیے گا, بحث چیئرمین آباد, اس بجٹ سے جو توقعات تھیں وہ پوری ہوئی ہیں یا سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے اقدامات تھے جو حکومت کو لینے چاہیے تھے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کو 3 پازیٹیوز بتا دیے, میں آپ سے نیگیٹیوز بھی شیئر کرنا چاہوں گا, وچ منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں اناؤنس نہیں کیے, بٹ جب میں بجٹ کی کمنٹری سن رہا ہوں سو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک سیکشن ہے 236C, یعنی انہوں نے 236K میں جتنا 1.5% بڑھایا ہے. 236 ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہے ایک بیچنے والے میں اور خریدنے والے میں, تو خریدنے والے میں انہوں نے 1.5% کم کیا ہے, تو بیچنے والے میں 1.5% بڑھا دیا ہے. سو وہ اس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں آئے گا. دوسری بات, انہوں نے ایک انسرشن کیا ہے سیکشن 114C, اس کے حساب سے کہ جو پراپرٹی خریدنے کے لیے آپ کا فائلر ہونا ضروری ہے, اور فائلر کے بعد اس کا ایلیجیبل فائلر ہونا ضروری ہے. ایلیجیبل فائلر کے بعد اس کے پاس ریسورسز ہونا ضروری ہے, ریسورسز کیش اینڈ کیشیبل ڈکلیئر ہونا چاہیے. تو دیکھیں ہمارا لٹریسی لیول جو پاکستان میں ہے, آج ہم فائلر نان فائلر کی اس کو سمجھنے میں 25 سال لگ گئے. اب اگر یہ اس طرح کریں گے تو انفارچونیٹلی میں نہیں سمجھتا پاکستان میں اس قسم کی سرمایہ کاری ہوگی, اس قسم کے روزگار کے وہ مواقع پیدا ہوں گے. یعنی کہ جو انویسٹر ہے وہ کہے گا میں ان جھمیلوں میں کیوں پڑوں, اتنے سارے جو رولز ریگولیشنز جو ہیں. جی, اور ناٹ اونلی انویسٹر, ایون بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ول تھنک ٹوائس بیفور لانچنگ اے پروجیکٹ کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اگر اتنی ڈاکیومنٹیشن ہم نے کرنی ہے, اوور ڈاکیومنٹیشن کرنی ہے, فیٹ ایف کی ڈاکیومنٹیشن الگ کرنی ہے, ٹیکس کی ڈاکیومنٹیشن الگ کرنی ہے, تو لیٹس ڈو سم تھنگ ایل, اور لیٹس پارک دا منی ان دا بینک اینڈ اس پہ رینٹ سیکنگ کریں. سو کاروبار کو آسان بنائیں جیسے دنیا میں ہو رہا ہے. مجھے آج میں چاہتا ہوں کہ فائنانس منسٹر کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں یہ چیزیں کلیئر ہوں, تاکہ ہم اپنی ایک پوزیشن لیں کہ یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس سے کیا مثبت چیزیں ہوں گی اور کیا نیگیٹو چیزیں ہوں گی. اچھا بخشی لیکن صاحب, ہمارا فرض ہے کہ ہم جی بخشی صاحب ڈالر کی قیمت میں ہم استحکام دیکھ رہے ہیں, ایکسچینج ریٹ کی اگر بات کی جائے وہ بھی ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ اب اوورسیز پاکستانیوں کو جو خاص ریلیف دیا گیا ہے, اب اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک بڑھے گا؟ دیکھیے یہ اس جنگ کے بعد نہ صرف اوورسیز پاکستانیوں کا بلکہ پاکستانیوں کا بھی اعتماد پاکستان پہ بڑھا ہے, پاکستان کی اسٹیبلٹی پہ بڑھا ہے, پاکستان کی پراسپیرٹی پہ بڑھا ہے کہ اچھا وقت آ رہا ہے. اب اس کو ہماری فائنانس منسٹری اور ایف بی آر کو انکیش کرنے کا وقت ہے کہ اس سینٹیمنٹس کو پازیٹیولی اکانومی میں ضم کر دیا جائے. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس بجٹ میں یہ کھل کے چیز نظر آئے گی, بٹ انفارچونیٹلی بہت ریسٹرکٹیو چیزیں نظر آئی. بٹ میں یہ بھی سمجھتا ہوں آئی ایم ایف پروگرام میں ہے, لمیٹیشن ہے. جہاں آپ نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی, دیکھیے کوئی بھی کنسٹرکشن پیریڈ کا کمپلیشن پیریڈ ہوتا ہے 5 سے 6 سال, 4 سے 5 سال. سو ڈالر آج اسٹیبل ہے, پر یہ اسٹیبلٹی کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا کہ نیکسٹ 4 ایئر میں ڈالر کی قیمت کیا ہوگی. میں آپ سے سوال اگر پوچھوں کہ 4 سال بعد ڈالر پاکستان میں کتنا ہوگا, تو اگرچہ آپ اگر ماہر وہ نہیں ہیں اکنامکس, بٹ پھر بھی آپ نہیں جواب دے سکیں گے یار, کوئی بھی نہیں دے سکے گا.
سو یہ پروجیکٹ کاروبار ایسا ہے، اس میں 4-5 سال تو آرام سے لگتے ہیں کسی بھی بلڈنگ کے بننے کے لیے، مکمل ہونے کے لیے، ڈیلیور ہونے کے لیے. سو اٹ نیڈس اے لانگ ٹرم کنسسٹنٹ پالیسی prepared with the input of the stakeholders and supported by legislation. اگر یہ نہیں ہوگا، یہ کیپٹل انٹینسو کا کام ہے. اگر میرے سے آپ 2 کروڑ کا فلیٹ لیتے ہیں اور میری بلڈنگ میں اگر فرض کریں بلڈنگ 10 ارب روپے کی ہے، تو میں نے اگر 5 ارب روپے کا انویسٹمنٹ کرنا ہے یا میرے ممبر نے کرنا ہے تو وہ سوچ سمجھ کے کرے گا، کیونکہ دیکھیں کہ یہ لائبلٹی ہے. اگر میرے پاس زمین پڑی ہے، میں سٹارٹ نہیں کرتا تو میرے پہ کوئی لائبلٹی نہیں، پر میں سٹارٹ کرتا ہوں اور میں نے 5 فلیٹ بھی بھیج دیے 100 میں سے، سو میرے پاس ایک لائبلٹی کھڑی ہو جاتی ہے پروجیکٹ مکمل کرنے کی. سو ایک لانگ ٹرم پالیسی ضروری ہے، اسٹیبلٹی ضروری ہے، اور گورنمنٹ کو ریجنلی کمپیٹیٹو پالیسیز بنانی پڑیں گی. ان کو دبئی کو مد نظر رکھنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا پیسہ انڈیا نہیں جاتا ہے، ہمارا پیسہ افغانستان نہیں جاتا ہے، ہمارا پیسہ فلائی آؤٹ ہو رہا ہے دبئی. ہمارا انویسٹمنٹ انٹرپرینیورز، انڈسٹریلسٹ، بزنس مین وہاں جا رہا ہے. اسی طرح ہمارا پیسہ اب سعودی عرب بھی دیکھ رہا ہے. سعودی عرب از اوپننگ اپ، بیکاز سعودی عرب بھی یہ سمجھتا ہے کہ کنسٹرکشن وہ انڈسٹری ہے جس نے دبئی کو بنایا، جو سعودی عرب کو بنا سکتا ہے، اور جس نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کنٹری لائک جرمنی جو تباہ ہو گیا تھا اس کو بھی بنانے میں ایک بہت کلیدی رول پلے کیا ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پالیسی میکرز نے کچھ اسٹیپ تو صحیح لیے ہیں، بٹ دے ہیو ٹو اوپن اپ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی چیز کم کر دیں، ریشنلائز کر دیں. ریشنلائز اب دیکھیں آپ یہ جی ٹھیک بہت شکریہ بخشی صاحب، بہت شکریہ. بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی، آپ نے مثال دی دبئی کی، سعودیہ کی، اور وہاں پہ کنسٹرکشن پہ کتنا فوکس ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہاں سے جو ہے آپ کا بلڈر جو ہے، آپ کا کنسٹرکٹر جو ہے وہ وہاں جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہم نے اوور ڈاکیومنٹیشن کر دیا ہے، چیزوں کو اتنا کمپلیکیٹ کر دیا ہے. جو ٹیکس انہوں نے کہا ایک عام آدمی کی فہم سے باہر ہے. اس کے علاوہ جو ٹیکس ڈاکیومنٹیشن ہے وہ مراحل اتنے سخت ہیں کہ لوگ پیسہ انویسٹ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. ڈر رہے ہیں. تو اس میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے.